بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں وارث اقبال اور پیش خدمت ہے اس شخص کی کہانی جو الصفا یعنی خون ریز یا خون کا پیالہ پینے والا کہلایا۔ یہ کوئی کہانی یا داستان نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے کہ جس کے بغیر اسلامی تاریخ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اس شخص کو یہ لقب کیوں ملا، آئیے چلتے ہیں تاریخ کے جھروکوں میں اور حقیقت کا پتہ لگاتے ہیں۔ میری معلومات کا ماخذ اسلامی تاریخ کی کئی کتابیں ہیں، جن میں ڈاکٹر حمید اللہ کی تصنیف تاریخ اسلام اہم ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حامیان اہل بیت تین فرقوں میں بٹ گئے۔ پہلا فرقہ شیعہ امامیہ کہلایا، جن کا عقیدہ تھا کہ امامت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس اولاد کا حق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی بن حسین کو زین العابدین کا لقب دے کر امام بنا لیا۔ حضرت زین العابدین کے اس جہان سے رخصت ہونے کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت امام باقر کو جانشین تسلیم کیا گیا اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت جعفر صادق کو امامت کا رتبہ حاصل ہوا۔ حضرت امام باقر کو امام بنانے پر حامیان اہل بیت میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ایک دوسرا فرقہ یا گروہ پیدا ہوا جس نے امام زین العابدین کے بعد ان کے بڑے بیٹے امام باقر کی بجائے ان کے دوسرے بیٹے زید بن زین العابدین کو اپنا امام بنا لیا۔ یوں یہ فرقہ زیدیہ کہلایا۔ انہوں نے کوفہ میں اپنے امام کی خلافت کا اعلان کیا اور اموی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ وہ امویوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر شہید ہوئے تو امام یحییٰ نے امامت سنبھالی، لیکن وہ بھی امویوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر شہید ہوئے۔ مختار سقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لیا تھا، اس لیے ان کے پیروکاروں کا بھی ایک فرقہ بن گیا جسے کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مختار سقفی کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی حمایت حاصل رہی۔ محمد بن حنفیہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے نہیں تھے بلکہ حضرت علی کی دوسری زوجہ خولہ بنت جعفر سے تھے۔ امام حنفیہ کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں نے ان کے بیٹے امام ابو ہاشم کی بیعت کر لی۔ یہاں تاریخ ایک نیا روپ اختیار کرتی ہے۔ امام ابو ہاشم اولاد نرینہ سے محروم تھے، اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پوتے علی بن عبداللہ کو اپنا جانشین امامت بنا لیا۔ یہیں سے بنو عباس کی امامت کا آغاز ہوا۔ علی بن عبداللہ کے بڑے بیٹے محمد بن علی بڑے زیرک، مدبر اور دور اندیش شخص تھے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں اور داعیوں کی ایک جماعت بنا لی جو مختلف علاقوں میں بنو امیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بھی باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ اہل بیت کی حکومت لانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یوں لوگوں نے اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ان کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ عباسیوں کے پیروکاروں میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی بنیادی وجوہات بنو امیہ کی اہل بیت کے خلاف نفرت کا برملا اظہار اور عام لوگوں پر مظالم تھے۔ وہ جابرانہ انداز میں حکومت کرتے تھے اور انہیں اس امر کا احساس تک نہ تھا کہ لوگ جو ظاہری طور پر ان کی تعریفیں کرتے ہیں دل سے ان کے کتنا خلاف ہیں۔ یوں عباسیوں کے داعیوں کو اپنے عقائد کی تبلیغ کا موقع ملا اور ان کے پیروکاروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ خراسان کے علاقے میں عباسیوں کو ابو مسلم خراسانی جیسا لائق اور جان باز ساتھی مل گیا جس نے چند ہی دنوں میں ایران و خراسان میں ایک بڑی جماعت اکٹھی کر لی۔ عباسی امام محمد علی
بنو عباس کے لیے کافی حد تک زمین ہموار کر چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم کو جانشین بنایا گیا، لیکن امویوں نے انہیں بھی شہید کر دیا تو بنو عباس کی قیادت ابو العباس کے ہاتھ آئی، جو تدبر، سیاست، دور اندیشی اور فراست میں کسی سے کم نہ تھے۔ وہ فلسطین کے قریب ایک چھوٹے سے شہر حمیمہ میں سکونت پذیر تھے، مگر بنو عباس کا امیر بننے کے بعد وہ اپنے اہل و عیال سمیت کوفہ منتقل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پہلے خطبے میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت داری پر فخر کا اظہار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا مقصد زر و جواہر اکٹھا کرنا نہیں، بلکہ زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق حکومت کرنا ہے۔ ایک طرف ابو العباس اور دوسری طرف ابو مسلم خراسانی ایک عظیم الشان لشکر کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ خراسان میں انہوں نے عباسیوں کا سیاہ جھنڈا لہرا کر گویا کہ عباسیوں کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر دریائے زاب کے کنارے امویوں اور عباسیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں عباسیوں نے فتح حاصل کی۔ ابو العباس نے فتح حاصل کرنے کے بعد اپنی حکومت کو دوام ہی نہیں بخشا، بلکہ وہ بنو امیہ پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ مکہ اور مدینہ میں اس کے حامیوں نے تمام امویوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ والی بصرہ نے امویوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں شاہراہوں میں پھینکوا دی۔ ابو العباس نے زندہ تو زندہ، مردوں تک کو نہ بخشا۔ اس نے امویوں کے قبرستان پر گھوڑے دوڑا دیے، قبریں کھود کر ہڈیوں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ ایک اموی حکمران ہاشم کی نعش صحیح نکلی تو اسے کوڑے مروا کر سولی پر لٹکایا گیا اور پھر نظر آتش کر دیا گیا۔ ایک اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اچھے کام اور پرہیزگاری ان کے سامنے آئی کہ ان کی قبر کو نہ چھیڑا گیا۔ ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن کسی طریقے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس نے کئی سال افریقہ میں گزارنے کے بعد اندلس میں نئے سرے سے اموی حکومت قائم کی۔ ابو العباس السفاح کو سفاح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک خوفناک واقعہ ہے کہ جب کچھ اموی سرداروں نے اس کی بیعت کی تو اس نے انہیں اپنے محل میں ضیافت کے لیے بلایا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں وہ ایک ساتھ قتل کر دیے گئے۔ پھر اس نے ان کی تڑپتی خون آلود لاشوں پر اپنا دسترخوان بچھایا۔ یوں وہ تاریخ کے ابواب میں السفاح کے لقب سے مشہور ہوا، یعنی خون ریز یا خون کا پیالہ پینے والا۔ یہ تھی جی السفاح کی کہانی۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے کسی دوسری تاریخی سچی کہانی کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے کڑے امتحان پر پوری اتری ہو تو اسے شیئر بھی کیجیے اور سبسکرائب اور لائک بھی کیجیے۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔